آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ توجہ فرمائے کہ جس طرح سے پچھلے سالوں سے آپ روڈ کے کناروں سے ساری سیکورٹی کر رہے ہوتے ہیں، سارے نوجوانوں سے عزیز گزارش ہے کہ آپ اپنی ہمت آپ سیکورٹی کا خیال رکھیں، آنے جانے والے، اندر آنے والا، باہر جانے والا، ان سب کو پہچانے۔ دوسرا، آپ کو روٹ کا پتہ ہے کہ روٹ یہاں سے جائیں گے قوت اسلام مسجد سے اندر کا روٹ، آپ نے آگے جا کر گاڑی کو کراس کرنا ہے جہاں اس کا کٹ ہے، تاکہ دوبارہ آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ مدارس سے آگے جب گزریں گے تو آپ اپنے درود و سلام میں لگ رہے ہیں، نظر رکھیں گے۔ پچھلے سال وہ دعوتیں دے رہے تھے، اس سال نگاہیں رکھیں، ہم نے شکایت کر دی ہوگا، ان کو بلا کر انہوں ان کو کہا ہوگا۔ لہذا آپ حضرات اپنی ہمت آپ، علماء آگے جائیں گے، پیچھے بزرگ ہوں گے، جوان ہوں گے، بچوں کے لیے گاڑی ہے، گاڑی میں بیٹھے یا پھر پیچھے پیچھے بچے آ جائیں، مگر درود و سلام دل میں زبان میں ہو، کچہری نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ جو جلوس ہے یہ یوں نہ سمجھیں حضور بے خبر ہے اور یوں بے خبر نہیں ہے۔ حضور آپ کے جلوس سے واقف ہیں، آپ نے جو کل پرسوں سے جلوس کے لیے تیاریاں کی ہیں وہ تیاریاں بھی تمہارے حضور کے دربار میں خبر ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں، فلاں فلاں لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ بائی نیم حضور آپ کو جانتے ہیں کون کس طرح سے تیاری کر رہا ہے، اور ساری خبر حضور کو ہے۔ عرف چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں، یہاں لوگ دو نمبری میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بھی مشکوک لوگ ہوتے ہیں، ایسے دو طرف چڑھتے ہیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، بات جو کرتا ہوں پروف سے کرتا ہوں، بے شک آپ اس حوالے دے جاؤں۔ تو آپ جو یہاں میلاد کر رہے ہیں، حضور مدینہ سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی تیاری جو کر رہے ہیں، تیاری سے مصطفیٰ آپ کو جانتے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ حضور کی نگرانی میں چل رہے ہیں، حضور کی رحمت کی نظر ہے، مگر آپ تھوڑا دنیا میں لیول پر نظر رکھیں۔ یہ ضرور یہ سیکورٹی حضور نے رکھی تھی، ہم بھی رکھیں گے، سنت ہے مصطفیٰ کی، اللہ رسول کا حکم کی ہے۔ ٹھیک ہے، گاڑیاں دور اسلام سے ہم اندر کا روڈ لے لیں گے، باہر کا نہیں۔ اندر کے روڈ سے آپ آگے جا کر جو آگے کٹ ہے گاڑی کو دوسرے روڈ سے کراس کریں، تو یہاں جلوس آ جائے گا، آمنے سامنا ہو جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا ہو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ارگر پر لہراؤ۔ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کریاں کریاں بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو، پیارے آقا کے دیوانوں آتم ڈالے ہاتھ چلو رنگ۔ کریاں کریاں بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو، پیارے آقا کے دیوانوں ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلو، رنگ برنگی جھنڈے چاروں بس
مستعمل گنبد والا تم سے راضی ہو جائے گا میٹھا مدینے والا ہاں خوب کر لو ان کا چرچا اپنے دل چمکا ہو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیش حق مشتاق شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے نعت خوانی موت بھی ہم سے چرا سکتی نہیں حشر میں بھی ان کے نغمے گیت گاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درود آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو باران ربیع الاول کو آیا ہے در یتیم باران ربیع الاول کو آیا ہے در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ حضرات گرامی یہ مبارک درود کہ میلاد کے خلاف جلوس کے خلاف جھنڈیوں خوشیوں کے خلاف جو لوگ آج تک تڑپتے رہے ہیں منع کرتے رہتے ہیں ان کی اصلاحی تقریر ہوتی ہے کہ میلاد نہیں کرو جائز نہیں ہے جھنڈیاں نہیں لگاؤ اصلاحی تقریر ہے ان کی مگر یاد رکھو یہ اصلاحی تقریر نہیں ہے بلکہ ایمان کے حذف ہونے والی تقریر ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے لوگوں کو بے ایمان بناتے ہیں جن کے دل میں
حضور کی محبت ہے، ان گھنٹیوں اور اس جلوس کے میلاد سے وہ منع کر دیتے ہیں، وہ تھوڑی محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ جو جلوس ہے یہ ہم اہل سنت حضور علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو حضور سے محبت ایمان ہے، جو حضور محبت نہیں کرتا وہ سب سے بڑا مومن اور کافر، بڑا منافق اور کافر ہے۔ حضور کی محبت شرط ہے دین اول کی۔ لہذا آپ حضرات یہ جو ان کی تبلیغیں سن رہے ہیں، صلہ تقریریں سن رہے ہیں، ان کی طرف آپ دھیان نہ دیں۔ میں کب سے کہتا آ رہا ہوں یہ ان کے گھروں میں جا کر وہ گلیاں جو ہماری سجائی جاتی تھی ان کو جا کر تبلیغیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، جھنڈیاں نہیں لگاؤ، میلاد نہیں کرو، نعتیں نہیں پڑھو۔ لہذا آپ ان کو تبلیغ کر نہ دیں بلکہ آپ ان کو منع کر دیں۔ مرد تو مرد، ان کی عورتیں آوارہ جو اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں وہاں تبلیغ کے نام سے تبلیغ کرتی ہیں، ان کو بولنے مت دیں، سنی رہو، اپنا عقیدہ استقبال رہو اور اپنا مستقبل سنبھالو۔ ان لوگوں کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے زیادہ تقریر جانتے ہیں۔ آپ جاہل بھلی ہو، ان پڑھ ہو، مگر آپ کو رسول اللہ کی محبت ہے، آپ زیادہ ان سے صحیح جانتے بھی ہو حضور کا مقام کیا ہے۔ وہ آپ کو یہی تبلیغ کرے گی کہ یہ اسراف کرتے ہو، مگر ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں مفتی ہے، محدث ہے، کچھ بھی ہے۔ کتابیں پڑھو، علماء نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں خرچ کرنے کے لیے، حضور کے میلاد میں خرچ کرنے کے لیے، حضور کے عظمت و ناموس رسالت کے خطب خرچ کرنے کے لیے، ارے کتنے میں لاکھوں لٹاؤ گے، سب کی سب عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ نہ کہ اسراف ہے، وہ اسراف نہیں ہے، وہ اسراف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایک پائی آپ کو 10 گنا سے 700 گنا تب آپ کو اجر ملے گا۔ لہذا دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گھروں میں مبلغ بن کر عورتیں آتی ہیں، بڑے پردے سے، بڑے شان سے جرابیں پہن کر آتی ہیں، مگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ ان کا فعال کردار کیا ہے۔ لہذا آپ ہوشیار رہیں، ان کے لباس پہ نہ جائیں، ان کے دل پلیت ہیں اور رسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی نفرت پھیلا دیتے ہیں، یہ میلاد نہیں کرو، یہ جھنڈے نہیں اٹھاؤ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ لہذا یاد رکھو کہ یہ مدینہ سرکار علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہاں جلوس نکال رہے ہیں تو سب حضور علیہ السلام کے علم میں ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ جو تیارہ کر رہے تھے تیارہ بھی مصطفیٰ کی دربار میں پیش کی ہوئی ہے۔ لہذا ہم یہاں وہ نہیں ہے کہ جو جس کے کوئی نگرانی نہ ہو، جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، ہماری وڈیرے کے چھوڑو، رسول اللہ ہماری نگرانی فرماتے ہیں، حضور ہماری نگرانی فرماتے ہیں، حضور کی نگاہ کرم ہے۔ لہذا آپ بے دھڑک ہو کر رسول اللہ کا میلاد منائیں، گھروں میں کرو، گلی کوچوں میں کرو، ہر طرح کرو، جس طرح تمہیں ہو سکے بل چھوٹے پیمانے پہ صحیح، مگر رسول اللہ کی نعتیں پڑھو تاکہ ان کے کانوں میں جائے، تاکہ ان کا دماغ میں شیطان کا رسوا بیٹھا ہوا ہے وہ نکل جائے، وہ شیطانی رسوا سے نکل جائے اور ان کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے۔ ان کے اندر روحانیت بالکل نہیں ہے، صرف یہی شیطانی بنی ہوئی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو شیطان نے چیخا تھا، شیطان نے چیخا تھا، وہ خوش نہیں تھا۔ ان کی جماعت آج بھی موجود ہے کہ وہ رسول اللہ کے میلاد سے، ذکر مصطفیٰ پہ خوش نہیں ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، کلام چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان کے کلام کی پرواہ نہیں کرو، بلکہ میں آپ سے کہوں گا ان لوگوں نے سلام کلام چھوڑ دو، اس لیے ان سے سلام و کلام کرو کہ رسول اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ میں بات پورے سے کر رہا ہوں، یہ بات پورے سے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک دونوں ہاتھ اٹھائیں، پیچھے والے دونوں ہاتھ اٹھا کے کرو، مردوں کی طرح بولو، عورتوں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح۔ یا رسول اللہ، حضور خاتم النبیین ہے اور یہ خطے پر قیامت تک آئے گا، چلے گا۔
یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب تک یہ زمانہ حضور کا ہے قیامت تک حضور کا زمانہ ہوگا. اور یہ جلسے جلوس انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے. یہ ان کو حسرت ہے, اس بات سے گواہ ہے کہ وہ اپنے تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہمیں گھروں میں جا کر ان کو منع کرتے ہیں, پھر بھی یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ رسول اللہ کی نظر ہے, رسول اللہ کا فیض ہے, اور اہل سنت کا کمال اور فیض ہے, اور یہ حق ہونے کا ثبوت ہے. تو بڑھتا جا رہا ہے اور منافقین کم ہوتے جا رہے ہیں. تو دوستو, یہ علماء کا ساتھ رکھیں, علماء کے ساتھ تعلقات رکھیں, تو آپ کو اچھے سے بات. ان علماء اہل سنت سے وہ علماء نہیں ہے, وہ علماء نہیں ہے, ان کو عالم نہیں مانتے. سرکار یہ کہ عالم وہ ہے جو رسول اللہ کی محبت کا سبق دے. عالم و مفسر وہ ہے حضور کے عشق اور محبت کی باتیں کرے. اور آج میں نے کہا ساری تفسیریں ختم کرو, اعلیٰ حضرت کی تفسیر پڑھو. اگر مقابلہ کرنا ہے ساری تفسیروں کو سامنے رکھو, اعلیٰ حضرت کی تفسیر کو سامنے رکھو, اور مراد والی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی تفسیر کو سامنے رکھو. آپ تقابلی جائزہ لو, آپ توبہ کر جاؤ گے کہ کہاں اس کے مصطفیٰ مل رہا ہے, کہاں حضور کی محبت مل رہی ہے, کہاں حضور کا تجربے سے محبت اور ادب مل رہا ہے. اور جو ملے گا تو احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر و تفسیر سے آپ کو ملے گا. یا میرے مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر سے محبت و عشق رسول ملے گا. یا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان ہمارے علماء کی تفاسیر کو چھوڑیں ان کو, اور ان کے تفسیر و ترجموں کو, ان پہ جب وہ بات آتی ہے حضور کے مقام کی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ بات نہیں کرتے. اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں حضور کی تعریف ڈھونڈتے ہیں, کیا حضور کی شان لکھی ہوئی ہے, کیا حضور کی عظمت لکھی ہے, کیا حضور کا مقام بن رہا ہے. یہ لوگ پڑھیں گے تو یہی پڑھتے یہی ڈھونڈیں گے حضور کے غیر کہاں مل رہے ہیں, حضور کے نقش کہاں مل رہے ہیں, حضور کی کمی بیشی کہاں مل رہی ہے. فرق رکھو میرے دوستو. آپ پڑھیں حضور کی محبت کو تلاش کرتے ہو, حضور کے اوصاف کو تلاش کرتے ہو. وہ پڑھتے ہیں حضور کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں, جبکہ اللہ نے مصطفیٰ کو بے عیب پیدا کیا ہے, بے عیب پیدا کیا ہے. دوستو یا رسول اللہ سبھی بولے بالکل نامرد بن رہے ہیں, مرد بن کے دوارے بڑھو, مرد بنو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ایسے معلوم آ رہے کہاں کہ ہم کو کچھ مر کر مرتے ٹوٹے بندے کی بادشاہ ہوا. ہمارے اوپر کی مخالفت قبیلے کے لیے مگر جب مرا ایجادی کیا سوابی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مردوں کا کام نہیں ہے, یہ اور کام ہے جو ان کو پتا ہے ایجادی کرو, سوابی کرو. آگے جب ٹائم آئے 40 سوابی کرو, حرام کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں, اور یہ حرام بول کر کھاتے ہیں, ہم حلال سمجھتے ہیں. حرامی اور حلال کا فرق ہے. حرام میرے دوستو ہمارے دوسرے جوان بھی ہیں, پانی پیو, حضور کی سنت کا تیار رکھو. آپ بیٹھ کے پانی پیو, پانی پینا ہے پانی پیو, پیٹ بھرو, بیٹھ کے پیو گے یہ ثواب ہے. حکمت میں آپ کی بیماری دفع ہو. بے شک شربت باندھو, بے شک خوشیاں کرو, جو چاہے خوشی کرو, کیونکہ ہمارے جنوب سے اندر کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہے. حرمت کا مجاز کیا ہے, حرمت کی وجہ کیا ہے, حرمت کا سبب کیا ہے. مگر آپ کو یہ بتا دوں علماء عرب مدینہ اور منورہ اور حج جبل مکہ مکرمہ بلکہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں میں آپ کو صدر ان کے دکھا دوں, انہوں نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے میراث کو منع کرتا ہے وہی سب سے بڑا بدعت ہے. اگر لکھایا گیا اگر اسلامی حکومتوں کو سزا دے تو ایک گستاخ رسول ہے. یہ لوگ ہمیں بھی نبی کہتے ہیں مگر علماء عرب و عجم ان کو بھی نبی کہتے ہیں کہ میلاد یہ منکر ہے, میلاد میں عکس نکالتے ہیں, بلکہ میں سزا رکھی ہے کہ جو مفہوم مل جاتے ہیں محفل کا
ہے انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اور اگر حکومت اسلامی ہو تو ان کو سزائیں دی جائے۔ الحمدللہ ہمارے سنت ہے، ہم حضور سے محبت سے، حضور کا اخلاق کے کردار سے پیار رکھتے ہیں، اور یہ ہے جو ہم نے جلوس نکالتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اس میں صرف جلوس جلسے کا مقام نہیں ہے، اس میں ہم حضور السلام اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہی موقع ملتا ہے نا کہ روزے کا دن ہے، روزہ رکھو، روزے داری بہت نہیں ہوئی ہے، میرے جیسے بوڑھے دنیا رکھیں گے روزہ، لیکن جانے ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اگر چاہے حضور کی میلاد بھی جا کے کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ ہم کھڑے ہو کر بول رہے ہیں، جلوس چلا رہے ہیں، اور ہماری کوئی واحد جلوس ہے کہ اتنے 4-5 کلومیٹر 6 کلومیٹر پیدل چلتا ہے، ورنہ یہ لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، گاڑی پہ چلتے ہیں، گاڑی پہ جلوس کرتے ہیں۔ یہ واحد ہی ہمارا علاقہ ہے جہاں ہم پیدل جلوس کرتے ہیں، بچے بھی پیدل ہے، تو بڑے بھی پیدل ہے، علماء بھی پیدل ہے، تو بزرگ بھی پیدل ہے، تو بتاؤ قدم قدم پر ہمیں اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے قافلے اور ایسے جلوس کی شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل آپ تیار رہیں، کوئی پوچھا کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں، اگر کچھ کہتا ہے تو مجھے بتائیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ حق پر ہیں، حق پر جانب ہیں، آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں چھیڑو نہیں کسی کو، اپنا مذہب چھوڑو نہیں۔ یہ لوگ آپ کو چھڑانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس جوان کو دیکھیں حضور سے زیادہ پیار کرتا ہے، حضور سے زیادہ عقیدت رکھتا ہے، تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، اور وہ تبلیغ کرتے ہیں چھوڑو یہ ساری چیزیں، یہ سب بیکار ہے، بدعت ہے۔ دوستو اپنی ایمان سنبھالو۔ اب یہ تو کر رکھو کہ جو ہمیں حضور سے محبت سے، حضور سے عقیدت سے روکتا ہے، تو یہ تو سمجھو نا کہ وہ خود کو نہ مسلمان تمہیں روکتا ہے، یہ تو کر رکھتے ہیں، ارے ہمیں روکتا ہے، ہمارے باپ دادا، ہمارے علماء، ہمارے پیر، ہمارے علماء سب سفی جو ہے کرتے آ رہے ہیں، یہ کون آج ہمیں منع کرنا ہے تبلیغ کرنے آیا؟ یہ شیطانی تبلیغ ہے، روانی تبلیغ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی میلاد کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو، حضور علیہ السلام کی جشن ولادت کو، اور اس جلوس کو مناتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے علماء کو توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں صرف سنانی آپ کو، عشق کی بات سنا رہا ہوں، صرف 2 باتیں سنانی۔ آج کے موقع پر میں تھا، بہت سارا جمعے کا بھیڑ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ حج میں کتنی عوام ہوتی ہے، موٹے موٹے ٹھلے ٹھلے مال کھایا ہوا توفیہ کا، مولوی آئے ہوئے، بڑے بڑے پمفلٹ اٹھائے ہوئے انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ پمفلٹ سنبھالو پڑھو، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے اس کے اوپر پڑھا کہ حج جو ہے آپ کا ہو گیا، آپ مدینہ شریف جاؤ یا نہیں جاؤ، آپ مدینہ شریف جاؤ یا نہیں جاؤ، حج آپ کا ادھر ہو گیا۔ میں نے اس میں ملا کو پکڑا، میں نے کہا ملا جی بات سن، ہم عاشقوں کا حج مدینہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ لگائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے سارے پمفلٹ کٹے کر کے میں نے جا کے ایک جگہ رکھ دیا، میں نے کہا بات سنو، آج کے بعد یہ ٹھلے بھلا جو پھر رہے ہیں ادھر، کسی کی بات نہیں سننا، ہم عاشقوں کا حج مدینے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنعمة ربك فحدث. صدق الله رسول النبي الكريم الأمين. حمد و ثنا کے بعد لائق کے سر عزت و تکریم، واجب القدر واجب الاحترام عزیزان گرامی و محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ مبارک 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم امت محمدیہ پر ہمیشہ سے ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم جو امتیوں پر رہا،
سب سے پہلے فضل پانے والوں میں سے ایک ذات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ وہ دائی تھی، وہ مکہ سے دور ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ ہر سال گاؤں والے بندے مکہ شہر میں آ کر جتنے بھی نو مولود بچے ہوتے تھے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ غریب عورت تھی، اور ان کی جو اونٹنی تھی جو جس پہ وہ سوار ہو کر آ رہی تھی مکہ، تو وہ بھی کیا ہے لاغر تھی، بیمار تھی، جس کی وجہ سے لشکر سے حضرت حلیمہ سعدیہ بہت پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ کرنا ایسا ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نصیب چمکا۔ جب وہ مکہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی۔ تو جب کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اقدس وہ بیمار اونٹنی پر پڑا، وہ بیمار اونٹنی اپنی بیماری کو بھول کر لشکر والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ آنے کے وقت جب ہم گاؤں سے مکہ آ رہے تھے تو حلیمہ سب سے پیچھے تھی، لیکن جب ہم بچے لے کر جا رہے تھے تو حلیمہ سب سے آگے ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ حلیمہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آتے وقت سب سے پیچھے لیکن جاتے وقت سب سے آگے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اس میں میرا نہیں ہے کوئی کردار، میرا تو ہے وہی پرانا حال، یہ تو ہے صرف آمنہ کے لال کا۔ حضرت محترم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی گواہیاں لوگوں نے دی کہ سب سے غریب خاتون، لیکن محمد کے آنے کے بعد چراغ جلانے کی ضرورت نہ پڑی، ان کی بکری کا دودھ کبھی ختم ہی نہیں ہوا، رزق کی فراوانی ہو گئی۔ لوگوں نے سوال کیا ہے حلیمہ کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ غریب کیوں ہے لیکن رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرا سب سے زیادہ ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جواب دیتی ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل و کرم شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک پر رہا۔ ایک ہی صحابہ کرام تشریف فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ کیا، اچانک دریا رحمت جوش میں آ گیا اور ارشاد فرمایا مانگو جو مانگنا ہے آج ملے گا۔ کیا فرمایا؟ مانگو جو مانگنا ہے آج ملے گا۔ تو یہ اعلان سن کر ایک دیہاتی صحابی رسول آگے تشریف لائے اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں دیہات سے آیا ہوں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، غریب ہوں، اگر آپ مجھے ایک اونٹ ادا کر دیں تو میں اپنا روزگار چلا پاؤں گا۔ دوسرے صحابی رسول آئے، انہوں نے اپنا اونٹ تحفے میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اونٹ لے کر دیہاتی صحابی رسول کو دے دیا اور کہا کہ جو تم نے مانگا تھا تمہیں مل گیا۔ جب وہ اونٹ لے کر جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے افسوس اس کی قسمت پر، اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ جب مجھ نبی نے کہہ دیا مانگو جو مانگنا ہے آج ملے گا، اگر خدا کی قسم آج اگر یہ مجھ سے جنت مانگتا جنت بھی دے دیتا، جنت میں میرا ساتھ مانگو بھی دے دیتا۔ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرات محترم ایک بار ایک ہندو اور مسلمان کا مکالمہ آپس میں ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ہندو کہنے لگا کہ ہمارے راجاؤں کی تاریخ دیکھو، اتنے سخی سخی راجا جو عوام کو بہت زیادہ نوازا کرتے تھے، تمہارے نبی تو سخی نہیں تھے۔ اس نے تنگ مار کر کہا مسلمان نے کہا چلو بتاؤ تمہارے راجا کیسے سخی تھے؟ تو وہ ہندو کہنے لگا ایک اپنے راجا کی مثال دی کہ ہمارا ایک راجا تھا جس نے اپنے محل کے 7 دروازے بنائے تھے، جس نے اپنے محل کے 7 دروازے بنائے تھے اور اعلان کر دیا عوام میں کہ جس کو جہاں سے آنا ہے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ اگر ایک بندہ ایک دروازے سے آتا اسے جو مانگتا وہ مل جاتا، وہی بندہ دوسرے دروازے سے آتا اسے جو مانگتا وہ مل جاتا۔ اگر ایک ہی بندہ 7 دروازوں سے آتا جو مانگتا اسے مل جاتا۔ اتنے سخی تھے ہمارے راجا۔ اب تم اپنے نبی کی سخاوت بتاؤ۔ تو مسلمان اس بات کا جواب دیتا ہے، کہا کہ تمہارے راجا نے اپنے دربار کے 7 دروازے بنائے تھے، ایک بندے کو ایک دروازے سے اتنا ہی ملتا جو
کافی نہیں ہوتا، اس کو دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت پڑتی، لیکن میرے آقا ایک ہی بار میں اتنا عطا کرتے تھے پھر کبھی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہم تمام امتوں پر زندگی میں بھی رہا، آخرت میں بھی رہے گا۔ جب قیامت برپا ہوگا اور قیامت کا سب سما ایک دوسرے کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت خاص فضل اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ کو فرمائے گا اے محمد ہم نے تمہاری امت میں سے 70,000 بندے، کتنے بندے؟ 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ صرف 70,000 میری امت اور صرف 70,000 اس میں اور بھی اضافہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محمد میں نے 70,000 بندے کہے تھے، اگر یہ تمہیں کم لگ رہا ہے تو سن لو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب وہ 70,000 بندوں میں سے ہر ایک جب جنت میں جائے گا اپنے ساتھ 70,000 اور کو لے کر جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہم امتیوں پر رہا۔ حضرات محترم قیامت کا عالم ہوگا، کوئی ماں اپنے بچے کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگی، باپ اپنے بچے سے چھٹکارا حاصل کرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتی حضرت آدم علیہ السلام کی پاس حاضر ہوں گے، کہیں گے حضور آج ہماری شفاعت کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں نہیں کر سکتا، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں شفاعت نہیں کر سکتا، آج صرف اور صرف آمنہ کا لال شفاعت کر سکتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سارے کے سارے ہم امتی گناہگار امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ہم تمام امتیوں کو دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، آنسو بہتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز دیکھنا گوارا ہے لیکن آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر بلند کیجئے، سر توڑتا مانگیے جو مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا۔ اشفع تشفع، جس کے اوپر بھی انگلی رکھیں گے میں حساب و کتاب جنت میں دے دیا جائے گا۔ حضرات محترم یہ ہماری خوش نصیبی کیا امت محمدیہ کے ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بلکہ چوری میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ ماشاءاللہ ہمارے علامہ و مولانا علی اکبر اپنے خطابات کے جوش کے ساتھ رہے تھے۔ ماہ میلاد ہے، زیادہ آپ حضرات کا میں نہیں لوں گا، انشاءاللہ یہ جلوس جاری و ساری ہے۔ آپ تمام دوست مل کر میرے ساتھ ایک جملہ ہم اکٹھے کہیں گے، اس میں انشاءاللہ آپ کو جو لطف ملے گا، جو چاشنی اور مٹھاس ملے گی وہ کسی اور جملے میں نہیں ہے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کتنا مزہ آتا ہے یا رسول اللہ کہنے پہ۔ عزیزان من، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت علامہ و مولانا شیر ماری پور حضرت علامہ محمد اسحاق خلیلی صاحب حفظہ اللہ، ان کا سایہ ہم پر قادر قائم و دائم فرمائے اللہ رب العزت۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ مسجد کے انتظامیہ اور امام و خطیب حضرت علامہ مفتی محمد بخش نعیمی کا، ان کے لوگ مدینہ مسجد کی انتظامیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ مسجد کے خطیب ابھی خطاب فرما رہے تھے علامہ علی اکبر
برکاتی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نقشبندی صوفی حضرات جناب محترم محمد مشتاق، ان کے ساتھ تمام جو محمد عمران ہمارے دوست، ان کے بھی دوست ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ یہ قافلہ ہے، اب اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ اگلے سال اس سے بڑھ کر ایک اور جلوس نکلے گا اور ہم ساتھ دیں گے، ہم سب اکٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز، مل کر کے یا رسول اللہ۔ آج 6 ستمبر ہے، 12 ربیع الاول تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 6 ستمبر ہے۔ آپ کو بتاتا چلو 1965 میں جب جنگ چھڑی تو وہ گاؤں موتر پینے والوں کو پاکستانی فوج نے وہ سبق سکھلا دیا تھا، وہ آج بھی رو رہے ہیں۔ تو 6 ستمبر یوم دفاع ہے۔ پھر الحمدللہ اگلی جو تاریخ ہے کل کی 7 ستمبر، حضور قائد ملت اسلامیہ، سنیوں فخر کرو، جو کام آپ کے قائدین نے کیا وہ کسی اور مولوی نے نہیں کیا۔ حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی جو آل صدیق میں سے ہے، ہم سب کے قائد ہیں، اور خصوصی طور پر مرکزی جماعت اہل سنت ان کے وہ قائد و بانی بھی ہیں۔ انہوں نے قادیانیت کے محلات پر جو ایک ہی کیل ٹھونک دی، ان کا سارا محل زمین بوجھ ہو گیا۔ آج ہمارا اور آپ کا اگر عقیدہ ختم نبوت جو ہمارے ایمان کا اساس ہے اور بنیاد ہے، وہ اگر بچا ہوا ہے تو حضور قائد ملت اسلامیہ کا یہ سب سے عظیم ترین ہم پر احسان ہے۔ حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نے جو قرارداد پیش کی، جو منظور ہوئی، تو وہ 7 ستمبر 1974 کو منظور ہوئی، اور 12 ربیع الاول حضور سے اظہار محبت بھی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی بتائیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سب سے زیادہ اگر کسی پر اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، حضور آخری نبی ہے۔ حضور کیا ہے؟ ہاں، سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، ہم سب کی جانیں، مال، اولاد، عزتیں سب قربان ہیں حضور کے ناموس پر۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے 13 ستمبر کا، نشتر پارک میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ سارا انتظامیہ وہ معاملات اس فقیر کے اندر ہے، میں سنبھالوں گا، لیکن آپ سے میں خصوصی طور پر تمام باری پر والوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کو اس کا ضرور فرمائے گا، کیونکہ یہ کوئی سیاسی کانفرنس نہیں ہے۔ آپ کو پیسے نہیں دیے جائیں گے، آپ کو کوئی بریانی کی تھیلی نہیں دی جائے گی، صرف اخلاص کے ساتھ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر پہنچیں گے۔ 13 ستمبر آنے والا جو ہفتہ ہے، مت بھولیے گا، اپنی گاڑیاں نکالیں، موٹر سائیکلیں نکالیں۔ ہمارے جناب گریک سے صوفی عابد کے صاحبزادے سلمان قادری، شاہ لطیف سے حبیب اللہ بھائی یا قاری عبدالصمد، آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ گاڑیاں بھی یہاں سے روانہ ہوں گی۔ جن کو جانا ہوگا وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز یہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ نکلے گا جو نشتر پارک کے میدان کو سجائے گا، اور یورپ میں بیٹھے ہوئے قادیانی اور ان کے تمام سہولتکاروں کو بتائے گا کہ آج بھی حضور کے غلام زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری بات یہ بتاتا چلوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں آج یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے نبی کا جو ہم میلاد منا رہے ہیں 1500 سالہ منا رہے ہیں۔ میں شاہد بھائی سے کہوں گا کہ میں وہ حنفیہ مسجد سے کہتا آ رہا ہوں، آپ کلام وہ چلائیں جس میں 1500 سالہ کی بات ہو، آپ قرآن وہ بھی سرکار کی نعتیں ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ بیٹا آپ وہ 1500 سالہ آئندہ چلائیں۔ اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے تو پھر معذرت کے ساتھ، اگر آپ اپنے علماء کی بات نہیں سنیں گے تو پھر آپ کس کی سنیں گے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ ہم منا رہے ہیں، یہ اللہ نے اعزاز ہمیں عطا کی۔ لہٰذا جناب مشہور و معروف جو نعتخوان ہیں محمد اویس قادری، انہوں نے بہترین کلام پڑھا
اس کو چلائیں اور انشاءاللہ العزیز ہمارا جلوس رواں دواں ہے 13 ستمبر مت بھولیے گا آپ تمام حضرات رشتے پار کا میدان سجانا ہے سنیوں نے وہاں آنا ہے اگر باری پور سے بہت بڑا قافلہ وہاں جائے گا تو انشاءاللہ ہم اہلیان کراچی کو یہ بتانا چاہتے ہیں جہاں گلشن حدید ملیر نیو کراچی یا دیگر علاقوں سے اگر لوگ بڑے قافلے کی صورت میں آتے ہیں تو انشاءاللہ ماری پور سے بھی ایک بڑے قافلے کی صورت میں ہم آئیں گے اور رشتے پار کے میدان کو سجائیں گے وما علینا الا البلاغ المبین اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دے کے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دے کے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا ہو حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار احمد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار جان سے پیارا راج دھلارا جان سے پیارا راج دھلارا
رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھرتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھرتے پھول نور سراپا چاند سے اجلا نور سراپا چاند سے اجلا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو بدبخت ہے کہ مسجدوں میں تالے لگائے ہوئے ہیں مسجدوں میں اندھیرے کیے ہوئے ہیں ہمارے عبداللہ روحانی دل بھی روشن ہے ہماری مسجدیں بھی روشن ہوئے ہمارے گھر میں روشن ہے رب نے ہمیں محبوب نسل کی روحانیت عطا فرمائی ہے بھلی سنی سو رہا ہے مگر ان کا دل زندہ ہے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں سوتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں یہ لوگ ہمارے مشن کہا کرتے ہیں کہ دست سے کار دل بھی یاد ہاتھ سے کام کرو دل سے یار کی تازہ کرو اللہ کا ذکر کرتے رہو محبوب کا ذکر کرتے رہو کان کھول کے سنو محبوب کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے محبوب کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے علماء نے کہا ہے کہ اللہ اللہ کرو مگر زیادہ پر درود و سلام پڑھو اس لیے کہ درود و سلام ذکر مصطفیٰ بھی ہے ذکر خدا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مصطفیٰ کو مقام دیا ہے دوستو آج ہم حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض سے دروس نکال رہے ہیں انشاءاللہ نکالتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے نکالتے رہیں گے ہم جائیں گے انشاءاللہ دوسرے آئیں گے کیوں یہ نعت خوان پیدا ہوتے رہیں گے ایک چلیں گے دوسرے آئیں گے وہ جائیں گے دوسرے آئیں گے یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا حضور قیامت تک نبی ہیں ہم حضور کے قیامت تک امتی ہیں لہذا ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرو اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے وَإِن تُعْطُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا یہ تو قرآن کی مشہور آیت ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکو گے مگر علماء سب کی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہاں نعمتیں مصطفیٰ ہے اس لیے کہ ساری جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں اس نعمت کے برکت سے ملی ہیں تم زیادہ سے زیادہ چرچا مصطفیٰ کا کرو مصطفیٰ کی برکت سے ساری نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کیونکہ ہر کمارا شد عطا حج نعمہا عطا شد با وسیل مصطفیٰ اللہ نے اللہ اکبر
चाहे या अली मरहबा 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 या इंतजामिया थोड़ा देखिए इसको क्या चक्कर है। ये तो शैतान बीच में आ गया। तो अर्ज कर रहा था कि हर तुम्हारा शुद्ध अता शुद्ध वसूल है मुस्तफा। जो भी अल्लाह ने हमें नेमत अता फरमाई है सब मुस्तफा का सदका है। ऊपर चढ़ के बना ये जान अल्लाह ने दी है उसी की अमानत है मगर सदका मुस्तफा का है। लिहाजा आप उठते बैठते सरकार का जिक्र खैर करते रहे तो अल्लाह ताला के हाँ भी आपका जिक्र होता रहे। ये है ना कि अल्लाह को याद करो तो अल्लाह तुम्हें याद करे। तो जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा है तो मुस्तफा का जिक्र करो अल्लाह तुम्हारा जिक्र करे। और अल्लाह ने मुस्तफा का मकाम इतना बुलंद किया है इतना बुलंद किया है जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इज़ा ज़िक्रत ज़ुकिरत मैया ए महबूब जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा। सुभान अल्लाह। 15 साल जश्न विलादत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला मानव की दरजात को बुलंद फरमाए उनकी याद है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना हाजिर होना सबका का कबूल फरमाए। व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर साल केक भी कटता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और मस्ताने उलमा के लिए उलमा का इस्तेमाल भी करते हैं। आवाम अहले सुन्नत का भी इस्तेमाल करते हैं। इस साल एक कमी है। बस ले जाओ उलमा के लिए रख उलमा के लिए रख। इस साल भी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एक बात का दुख भी है अफसोस भी है कि इस साल एक शख्सियत की कमी है। हाजी मोहम्मद सालिम इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। हर साल वो हमारा इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ बैठते भी हैं केक भी काटते हैं लेकिन इस साल हाजी मोहम्मद सालिम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। इंशाअल्लाह फातिहा भी होगी और हर साल के लिए दुआ भी होगी। बिल्कुल ये पौधा जो है ये जो यहाँ इस्तेमाल होता है ये हाजी सालिम का ही लगाया हुआ पौधा है। उन्होंने ही इब्तिदा किया। इंशाअल्लाह हम कभी उम्मीद करते हैं उनके बेटे पोते इस चीज को जारी और सारी रखेंगे। हम रहे न रहे हमारी आने वाली नस्ल रहे लेकिन यहाँ इंशाअल्लाह हर साल स्टाफ भी होगा इस्तेमाल भी होगा और केक भी काटा जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ आज जगह 6 सितंबर है कल 7 सितंबर है। अकीदा खत्म नबूवत पर हुजूर कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने जो एक कील ठोक दी थी उनके महलात पर वो 7 सितंबर एक अजीम शान तारीख है। उसको भी लाज़िम याद रखें इसलिए कि हमारे ईमान का असास अकीदा खत्म नबूवत है। उसकी बुनियाद अकीदा खत्म नबूवत है। 13 तारीख यानी आने वाले हफ्ते को मरकजी जमात अहले सुन्नत कराची डिवीजन की तरफ से निश्तर पार्क में अजीम शान अकीदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यहाँ से इंशाअल्लाह काफिले रवा होंगे। जिन जिन के समातों तक मेरी ये बात पहुंच रही है इंशाअल्लाह उनको मैं दावत दे रहा हूँ वो निश्तर पार्क के मैदान को सजाएं और जरूर तशरीफ लाएं। काफिले की सूरत में आए बाइक पे आ जाएं किसी भी सूरत में निश्तर पार्क में लाज़िम अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। इसलिए कि हम कादियानियत को ये बताना चाहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अकीदा खत्म नबूवत पर हमारी जान माल तन मन धन सब कुछ कुर्बान है। नारे तकबीर नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। सर भी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी
لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دھورتے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی آج جلوس نکالا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جوان بچے بوڑھے سبھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ بزرگوں سے عطا فرمائے نوجوانوں کو تندرستی عطا فرمائے ہمیشہ اس طرح جس طرح آپ نے اپنے غلبہ اور جذبہ سے مصطفیٰ کے میلاد میں شریک ہوئے ہیں اور سائیں کو بالخصوص سائیں نیاز صاحب نے حیات صاحب دامت برکات عالی اور آپ کے خلفاء آپ کے قریبین آپ کے تلامید آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ہمارے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا ساتھ رکھے اور ہمیشہ شکر غنیمت عطا فرمائے اور اس میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ہمیں ہر سال یکجا ہو مصطفیٰ کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات جلد ہی ممکن یہ بات ہم سنیوں کو قربانی کا مہینہ آتا ہے تو ابراہیم کی قربانی یاد آتا ہے میلاد کا مہینہ آتا ہے تو میلاد کا سسٹم ہم یاد آتا ہے شروع کر دیتے ہیں لہذا اسی طرح سے جلوس بھی عام ہے جلوس بھی اہم ہے لہذا جلوس بھی شریک ہو کر اس دھوپ اور اس گرمی میں آپ یہ برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے برکت سے آپ کی قبر میں آپ کے ایسی لگ جائے ایئر کنڈیشن لگ جائے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبوب کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے ہم اس کی تعریف کریں گے اس کی تعریف میں قرآن پورے میں فرمائی ہوگی کیا وہ خوش ہو جائے گا یقیناً ہمارا ایمان خوش ہوگا جب اللہ خوش ہوگا تو ہمیں ضرور صلہ عطا فرمائے لہذا ہم آپ سے آپ کے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہیں تکلیف بھی ہوئی ہے لائن سے دھکے بھی ملے ہیں ہم سب قبول ہیں سب برداشت کریں گے بس اللہ توفیق عطا فرمائے برداشت کی صبر و تحمل کی ان جلوسوں میں جلسوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں سننا بھی پڑتا ہے سنانا بھی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نہایت مشکور ہو سائیں فیاض صاحب کے اور آپ کے قریبین طلباء اور آپ کے جو ساتھ رہیں دوست احباب اور ہم جہاں سے ہمیشہ اجازت چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم نے کیسے سے پہنچ جائیں اور وہاں پر ختم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں سے جو ہمارے ساتھ جلوس کے شرکاء ہیں وہ دربار شریف کی طرف چلیں روانہ ہوں وہاں انشاءاللہ العزیز لنگر کا انتظام بھی ہے اور جو حضرت کے ساتھ ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو جائے حضرت کے ساتھ اور انشاءاللہ یہ محبتیں قائم و دائم رہیں گی ابتدا تو یوں ہوا تھا کہ حضرت ہمارے پاس آتے تھے دعا بھی فرماتے تھے لیکن اب چونکہ عمر کا تقاضا بھی ہے اور اس لیے اب ہم نے یہ سوچا کہ حضرت کو یہیں سے اور آپ کے جو جتنے رفقا ہیں وہ یہیں سے ان کو ہم اجازت دیں تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو انشاءاللہ العزیز یہ محبتیں یہ جو بھی عشق اور محبت کا ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا ہماری نسلوں تک چلتا رہے گا اور اسی طرح ایک ایسا بڑا قافلہ بن جائے گا ایک دن ماری پور میں عظیم الشان قافلہ بن جائے گا کہ جو ہمارے اشتہار پھاڑتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ پھر ان کو دکھائے گا کہ یہاں ماڑی پور اشاقان مصطفیٰ کا ماڑی پور ہے انشاءاللہ۔ تو میں تمام رفقا کا خصوصی طور پر حضرت کا شکریہ ادا کروں گا، حضرت ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ اب جو ہمارے ساتھ جلوس کے رفقا ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں سے چلیں، دربار شریف کی دعا ہوگی اور انشاءاللہ گھر کا انتظام بھی ہے۔ میں بار دیگر حضرت کا بالکل تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور آخر میں پھر آپ سے کہوں گا تمام دوستوں سے 13 ستمبر آپ یاد رکھ لیں۔ عقیدہ ختم نبوت کسی مولوی کا یا کسی خاص تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خاص طور پر مسلمانوں کا اور اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میری واہ واہ کریں، آپ خود وہاں تشریف لائیں، آپ 5 منٹ دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، لیکن لازمی آئیں۔ جیسے حضرت نے وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری خبرگیری مدینے میں ہو رہی ہے، تو اگر ہم نشتر پارک میں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز سرکار دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں یہ نہ بریانی کے لیے آئے ہیں نہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے آئے ہیں، اگر آئے ہیں تو صرف اور صرف اپنے آقا و مولا کی ناموس کی خاطر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا رسول اللہ یا سرکار کی آمد، حضور کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، اقبال کی آمد، علماء سنت زندہ فیضان سیفیہ جاری رہے گا۔ سب کے فیض چلیں گے انشاءاللہ، سیفیہ بھی چلے گا، نشکندیہ بھی چلے گا، غفاریہ بھی چلے گا، شفیہ بھی چلے گا، سارے فیض انشاءاللہ چلیں گے، اور اہل سنت کا فیض انشاءاللہ قیامت قائم رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ تمام حضرات حضرت صاحب کے ساتھ تشریف لے۔ فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی، نہ سروری اچھی لگی۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چور کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چور کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ رکھ دیا سرکار نے، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مکان کی، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ مہرماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہرماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ آج محفل میں نیازی
नात जो मैंने पढ़ी आज महफिल में नियाज़े पुलिस ने पुलिस ने हमारा अव्वल साथ दिया है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत की तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इन सब चीज़ दज्जाली दौर से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबसे हिफाजत फरमाए कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान हमलावर होता है, मगर ये कि इंतजामिया की बिना पर अल्लाह ताला ने आज के जुलूस से पुरअमन तरीके से पार फरमाया। हम दौलत हमारी बेहतरीन हो गई, अमन अमान से पूरी अक़ीदत के साथ हमने मुस्तफा का मिलाद मनाया है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इस तरह से यकजा होकर हुजूर के मिलाद मनाने और आपके जश्न विलादत मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब हुजूर की विलादत हुई तो शैतान ने चलाया चीखा था। आज भी हुजूर की विलादत के दिन आते हैं तो लोग चीख के चलाते हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए, नबी की शान और अज़मत को समझे, नबी का कलमा भी पढ़ते हो और नबी की गिलामी करते हो, नबी की मुखालफत भी करते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 12 तारीख से आपको इख्तिलाफ है तो आपकी किताबों के अंदर आपके मज़हब में जो तारीख है आप वो तारीख मनाओ। ये बंदा आपके मदरसे में, आपकी मस्जिद में, आपके ग्राउंड में, जहाँ भी आप महफिल मिलाद मनाने का दिल रखोगे बंदा हाजिर है। बाकी मुनाफिकत न करे और हमें मिलाद को रिश्वत न करे, ये फिक्र न डाले शैतान वाला कि आज भी तो कल नहीं तो ये जायज़ है नाजायज़ है। हमारा काम है जायज़ नाजायज़ को हम जानते हैं, हमारा काम है, हमारे काम में आप दखल न दें। हम आपके काम में दखल नहीं देते, आप हमारे काम में दखल न दें। जायज़ है नाजायज़ है, हम मुस्तफा का मिलाद करते रहेंगे। आज से नहीं 1500 साल से हुजूर का मिलाद चलता रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद मिलाद करते थे, हुजूर के साहबा मिलाद मनाया करते थे। बस ये कि तशरीह हो गई 607 में, लिहाजा वो दफन का इनको बादशाह का इनको बहाना बन गया है। मगर दफन से पहले इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजरत इमाम जो शारे मुसन्निफ है उनसे पहले जो 3वीं हिजरी का बुजुर्ग है उन्होंने ये जश्न मनाए। और ये मैं और आप नहीं बल्कि चारों मजहबों के जस्टिस काजी मनाते आ रहे और अब मनाते रहेंगे। और सरकारी तौर पर भी हुजूर का जश्न मनाया जाता है। जब सुबह बहारा होती है तो हुजूर की विलादत का टाइम होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सरकारी तौर पर तोपों की सलामी देती है। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का सदका है कि पाकिस्तान हमें अता फरमाया और इस्लामी कंट्री है, मुसलमानों का मुल्क है। हम यहाँ अपनी आज़ादी से सब कुछ कर सकते हैं, बोलने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी नेमत ये है पाकिस्तान में कि हम आज़ादी से अपना काम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जो भी ये जश्न मनाते हैं, मिलाद करते हैं, ग्यारह मुबारक भी करते हैं, जो भी करते हैं इस इस्लामी कंट्री की बिना पर ईसाई ममलकत है। अल्लाह ताला उस ईसाई ममलकत की हिफाजत फरमाए, यहूद और नसरा की हिफाजत उसे महफूज फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर शोर से सरकारी तौर पर और प्राइवेट सतह पर जिस तरह मनाया जाता है, अल्लाह ताला इस मिलाद की बरकत से हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस आवाम की हिफाजत फरमाए, इस इब्तिदाई की हिफाजत फरमाए। छोटे बड़े जवान और बुजुर्गों को जुलूस में शरीक हुए सबको अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत रखे। और जिन्होंने इस मिलाद वालों की शरबत से, पानी से, जिस तरह जिसको हो सका इस तरह से इनकी खिदमतें की है, अल्लाह ताला इनको भी दुनिया में कर के अता फरमाए, भलाई अता फरमाए। लिहाजा गर्मी भी है, शिद्दत प्यास भी है। याद रखो हुजूर की मोहब्बत में हमने किया है, हमें अल्लाह ताला जरूर हमें सिला अता फरमाएगा। अगर अबू लहब जैसे मजदूर को अगर अल्लाह ताला हर पीर को पानी पिलाता है
جو نبی کا دشمن تھا، ہم تو حضور کے امتی ہیں اور اپنا نبی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کا میلاد مناتے ہیں. اس نے جو بھتیجا سمجھ کر کیا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو انعام دے رہا. ہم تو مسلمان ہیں، حضور کا میلاد اپنے آقا اور مولا آخر الزمان سمجھ کر اپنے امتی اور نبی کے ناطے سے لہذا تعلقات سے ہم اس کو مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے. اگر دنیا میں بھی قبر میں بھی قیامت میں ان کی شفاعت سب کا مشہور ہو. آئندہ بھی اس طرح سے بلکہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ میلاد میں جلسہ جلوس وغیرہ جس طرح پرامن طریقے سے ہوا ہے اللہ ہمیشہ اس طرح سے پرامن رکھے. جو شیخ سلام السلام کے بدعا ہے مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع وزن ہدایت پیلا کو سلام گھڑی چمکاتے آقا جان سبحان گھڑی چمکاتے آقا جان اس بالعقل و رسالت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام. ہم کہیں یا نبی وہ کہے امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہے امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہے امتی، امتی تیری قسمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام. ہمارا یہ جلوس، ہمارا پیدل چلنا، گاڑی پہ چلنا، یہ خرچہ اسراف نہیں ہے بلکہ عبادت میں شامل کیا جائے گا. حضور کی شان میں جتنا بھی آپ خرچہ کرو گے وہ سب عبادت ہے، کوئی اسراف نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کا کیا ہوا ساری محنت ضرورت جو بھی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامیہ پولیس کو درجات بلند فرمائے، ایسے تو شاہ کے دربار بلند فرمائے جنہوں نے ہمارا تہیہ دل سے بالکل بڑی طرح جو حقوق ہوتے ہیں ادا کرنے کے مصطفیٰ کے میلاد میں اپنا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی انتظامیہ کے درجات بلند فرمائے. ہمارے قائد البلاغ بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین.